نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جز نمبر 27 27واں پارہ، اور آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ مکی سورہ ہے جس کے 3 رکوع ہیں اور 96 اس کی آیات ہیں۔ سورہ واقعہ میں بیسیکلی لوگوں کا ذکر ہے، ہم انسانوں کی بات ہے، اور ان انسانوں کو جیسے ہم دنیاوی لحاظ سے انسانوں کی تقسیم کرتے ہیں، گروپس بناتے ہیں۔ کون کون سے گروپس؟ اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، یہ گروپس ہم بناتے ہیں نا۔ لیکن قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے اسی طرح 3 گروپ بنائے گا۔ ہم انسانوں کے گروپس کس بیس پہ بناتے ہیں؟ ان کے سٹیٹس کی بنیاد پر، ہے نا ایسا؟ اپر کلاس کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس سب کچھ ہو، مال و دولت، دنیاوی نعمتیں، یعنی دنیاوی لحاظ سے۔ پھر مڈل والے تھوڑا گزارا کرنے والے، لیکن لوور والے جو فقیر مسکین ہو، جن کے پاس دنیاوی نعمتیں کم ہوں۔ اب اللہ کے ہاں لوگوں کی گروہ بندی جو ہے یا گروپ بنانا جو ہے وہ کس معیار پر ہیں، ہم وہ دیکھیں گے اس سورہ میں، اور کس کو کس گروپ میں ڈالا جائے گا وہ اس سورہ میں ہم پڑھیں گے، اور کس گروپ کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیں دنیا میں ہماری جو گروپس بنتے ہیں تو ان کی لائف کیسے گزرتی ہے، وہ جو ان کا سٹیٹس ہے اس کے مطابق وہ اپنی لائف گزارتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ کس کو کتنی آسانیاں ہونے والی ہیں، کس کو کتنی مشکلات پیش آنے والی ہیں، لیکن وہ سب کچھ ریلیٹ کرتا ہے دنیا کے لحاظ سے۔ اب اللہ کے ہاں انسانوں کے گروپ کا معیار جو ہے وہ کوئی اور ہی ہے، اور وہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ اس سورہ میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جب، وقعت واقعہ ہو جائے گا، الواقعہ ایک واقعہ، واقعہ ہو جانا یعنی رونما ہو جانا، جب ایک واقعہ ہو جائے گا۔ اب یہ الواقعہ کیا ہے؟ الواقعہ مینز قیامت۔ قیامت کا ایک نام الواقعہ، قیامت کا ایک نام القاریہ، قیامت کا ایک اور نام الحاقہ، اینڈ سو آن۔ قیامت کو مختلف نام دیے گئے، تو یہاں جو قیامت کا نام ہے وہ کیا ہے؟ الواقعہ۔ اذا جب، وقعت الواقعہ جب وہ واقعہ ہو جائے گا، یعنی وہ جو ہونا ہے، جو تمہیں بتایا جاتا ہے، جس سے تم کو ڈرایا جاتا ہے، جب وہ کام ہو جائے گا۔ اور وہ کام کیسا ہے، یا وہ حادثہ یا وہ انسیڈنٹ یا وہ واقعہ لیسا نہیں ہے، لوقعتہا اس کے واقعہ ہونے میں، یعنی اس کے آنے میں، کاذبہ کوئی بھی جھوٹ، یہ جھوٹی بات نہیں ہے، یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے۔ کون سا وعدہ؟ قیامت۔ قیامت کیا ہے؟ زندگی کا دی اینڈ ہونا ہوتا ہے نا، ہر زندگی کا ایک دی اینڈ ہوتا ہے۔ جیسے زندگی سٹارٹ ہوتی ہے انسان کی پیدائش سے، بالکل اسی طرح جب اس کا وقت مقررہ آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس دنیا سے اٹھا لیتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں فوت ہو گیا، فلاں انتقال کر گیا۔ انتقال، منتقل ہونا، وہ ایک اور دنیا میں چلا گیا ہے، اب اس کی ایک اور زندگی شروع ہو گئی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے اس کی ایک اور زندگی شروع ہو گئی ہے۔ اور وہ جیسے دنیا میں ہر انسان کے دی اینڈ ہونے کا الگ الگ وقت مقرر ہے، بالکل اسی طرح ساری دنیا بھی زندگی ہے نا، جو لوگ اس میں رہتے ہیں، جو مخلوقات، وہ سب زندہ ہے نا موسٹلی، جن کے لیے اللہ نے اس دنیا کو بنایا۔ دنیا کا جب دی اینڈ ہوگا اس کو کہتے ہیں آخرت، اور آخرت کیا ہے؟ قیامت۔ بیسیکلی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ویسے بھی قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہ، بے شک جو قیامت کا دن ہے وہ آ کے رہنا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کسی کا یہ کہہ دینا پتہ نہیں قیامت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، لوگ ڈراتے رہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں، یہ ڈرانا برحق ہے۔ اس لیے ساتھ ہی بتا دیا گیا لیسا لوقعتہا کاذبہ، اس
واقعے کے ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ ہو کر رہے گا۔ کب ہوگا؟ قیامت کب آئے گی؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن حدیث کیا بتاتی ہے؟ وقت ومن ماتا فقط قامت قیامتہ، جس شخص کی موت آ گئی اس کی قیامت اسی وقت سے شروع ہو گئی۔ تو وہ اس کو کیا کہا گیا؟ قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت۔ لیکن جب قیامت کبریٰ آئے گی تو وہ سب کی، کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے انفرادی، انڈیویجولی موت کا آنا، انسان کی قیامت شروع ہو گئی، لیکن ایک ہوتا ہے اجتماعی، سب کی مل کے، جب پوری دنیا میں ایک زبردست قسم کا دھماکہ ہونے والا ہے، وہ کیا ہوگا؟ قیامت کا دن، اور اس کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ کیسا ہے یہ قیامت کا دن؟ اب اس کے بارے میں تھوڑا بتایا جا رہا ہے۔ خافدتن، خافدہ، اب یہ بھی قیامت کا نام بتایا جا رہا ہے۔ خافدہ مینز ذلیل کرنے والی، رسوا کرنے والی، رافعہ بلند مقام دینے والی، یہ بھی قیامت کا نام ہے۔ اب خافدہ کس کے لیے اور رافعہ کس کے لیے؟ خافدہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں الہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، متکبرین کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے میں غافل رہے، دنیا کے لحاظ سے بڑا سٹیٹس پایا، لیکن قیامت کے روز ان کا حال کیا ہونے والا ہے؟ خافدہ، کیا ہونے والے ہیں؟ ذلیل، رسوا، خوار ہونے والے ہیں۔ حدیث بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز متکبرین، متکبرین کون ہوتے ہیں؟ تکبر کرنے والے، چاہے وہ کسی اچھی پوسٹ پہ ہو، چاہے کوئی سردار ہے، چاہے کوئی لیڈر ہے، کچھ بھی، متکبرین جو بھی تکبر کرنے والا ہوگا، قیامت کے روز ان کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اپنی قبروں سے کیسے نکلیں گے؟ تھے انسان، دنیا میں انسان تھے، لیکن اب وہ چیونٹیوں کی شکل میں نکالے جا رہے ہیں، اور میدان حشر کی طرف جب لوگ بھاگے جا رہے ہوں گے تو یہی چیونٹیاں ان کے قدموں تلے روند روند کے، لیکن موت نہیں آئے گی کسی کو بھی، کیونکہ حساب کتاب اب ہونے والا ہے۔ اب تو وہ زندگی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، چاہے جنتیوں کی زندگی ہو، چاہے وہ جہنمیوں کی زندگی ہو۔ اس لیے ان کو پاؤں کے نیچے روند روند کر لوگ، اور یہ میدان حشر تک اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ تک پہنچائیں گے۔ تو یہ کیا ہوا؟ خافدہ، ذلیل و خوار کرنے والا دن۔ رافعہ، بلند درجات دینے والا دن۔ کن کو ملنے والے ہیں بلند درجات؟ جی، متقین اور صالحین اور مؤمنین، مقربین، اصحاب الیمین اینڈ سو آن، جس نے رحمان کی رضا کے کام کیے۔ دنیا میں کوئی سٹیٹس نہیں پایا، کیونکہ موسٹلی کیا ہوتا ہے دنیا میں، جو لوگ پریکٹسنگ ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بے وقوف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا ان لوگ ادھر جو یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ بے وقوف کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ ایمان والوں کو، پریکٹسنگ لوگوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بے وقوف۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیسے رہتے ہیں، دنیا میں کوئی سٹیٹس نہیں ملا، لیکن آج کا دن ان کے درجات کو کیا کر دے گا؟ بلند کر دے گا۔ رافعہ، ان کو بلند کر دے گا۔ اور اب قیامت کے دن ہونے والا کیا ہے؟ اذا، جب، رجت، ہلا ماری جائے گی، الارض، زمین کو، رجا، ہلا مارا جانا، اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو ہلا مارا جائے گا، رجا زبردست قسم کا ہلا مارا جانا، تاکید کے طور پر آ رہا ہے، بیسیکلی شدت کے طور پر۔ ویسے بھی زمین پر زلزلے آتا ہے یا نہیں؟ کبھی فیل کیا آپ نے؟ کیسے فیل ہوتا ہے؟ خوف آتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ زلزلہ کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے، پھر خوف بھی اڑ جاتا ہے، کوئی فکر نہیں، ہاں تھوڑا سا زلزلہ تھا، ایسی کوئی بات نہیں، خیر ہو گئی۔ لیکن یہ ایسا زلزلہ ہوگا، ایسا زلزلہ جو تھمے گا نہیں، ہلا مارا جانا، جب تک وہ تمام چیزوں کو ختم نہ کر دے۔ زمین کا حال یہ ہوا، اور زمین پر سب سے مضبوط چیز جو انسانوں کو نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ پہاڑ۔ اس لیے پہاڑ کا ذکر کیا۔ وَبُسَّتْ، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، یا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا؟ الجبال، پہاڑ، بسا، مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہونا، چورا چورا ہو جائے گا سب کچھ۔
چورا چورا ہو گیا. کیوں چورا چورا ہوا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو اتنی شدت سے ہلا مارا, اتنا زبردست اس کو جھنجھوڑا. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں سورہ الحاقہ میں, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, اور زمین اور پہاڑ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جمائے ہوئے ہیں اس کو اٹھا لیا جائے گا, یعنی اپنی جگہ سے ان کو اکھیڑ لیا جائے گا. فَدَكَّةً, پھر اس کو کوٹا جائے گا. لیکن وہ کوٹنا ایسے نہیں کہ بس کوٹا جا رہا ہے, اس کو کتنے دن, مہینے اور سال لگ جائیں گے, نہیں. دَكَّةً واحدہ, ایک ہی چوٹ میں, ایک ہی جو اس پہ ایک بار ضرب پڑے گی سب کچھ چورا چورا ہو جائے گا. اور کتنا کتنا چورا ہوگا, فَكَانَتْ, پس وہ ہو جائیں گے. وہ جو پہاڑ اور زمین ہے اس کا حال کیا ہوگا؟ ہباءً, ہبا کسے کہتے ہیں؟ ڈسٹ. ڈسٹ سمجھتے ہیں کیسی ہوتی ہے؟ بہت باریک. اور یہ وہ ڈسٹ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہیں سے دھوپ جو ہے وہ آ رہی ہے, سن ریز آ رہے ہیں کسی سوراخ میں سے, تو اس کو اور اس لائٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت ہلکے سے ڈسٹ کے پارٹیکلز نظر آتے ہیں. وہ بھی اگر غور سے دیکھیں, ادروائز یہاں سے بیٹھے بیٹھے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اتنا زیادہ باریک ڈسٹ اتنی بڑی زمین اور پہاڑوں کو بنا دیا جائے گا. کیا کہا گیا؟ ہباءً منبثا, منبثا بکھرا ہوا. ایک تو ہوتا نا ایک ہی جگہ, کہ پہاڑوں کو ایسے چورا چورا کیا کہ ایک ہی جگہ ڈھیر بن گیا. ڈھیر نہیں بنا, سب کچھ بکھر گیا اور بالکل ایک لیول میں آ گیا. اس لیے قرآن کیا بتاتا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ وَتَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا, کہ آسمان کا کیا حال ہوگا؟ اس کو بھی ہلا مارا گیا, وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ سَيْرًا, پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے چلا دیا گیا, وہ بھی اڑ گئے. اور زمین کا حال کیا ہوا؟ وہ بھی دَكَّةً واحدہ کے ساتھ ایک ہی وار میں چورا چورا ہو گئی, ریزہ ریزہ ہو گئی. حدیث کیا بتاتی ہے کہ زمین کا حال قیامت کے روز کیا ہوگا؟ ایک, یاد ہے آپ کو, چپاتی, ایک چپاتی کی مانند زمین کو بنا دیا جائے گا, اور وہاں تمام انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا. اور اس پہ کھڑے ہونے کی جگہ کتنی ہے؟ صرف 2 قدم. دیٹس اٹ. کوئی تھک کے بیٹھ کے آرام نہیں فرما سکے گا, کوئی ٹیک نہیں لگا سکے گا. دیکھیں ہم کیو میں کھڑے ہوتے ہیں, تھک جاتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں, تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے. آپ کوئی انسان وہاں ہل ہی نہیں سکے گا, اس کے 2 قدم آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتے. اندازہ لگائیں کہ کیسا ہے وہ دن. اور ہم کتنے غافل ہیں, ہم تو بھول بھی گئے ہیں کہ کبھی قیامت بھی آئے گی, اور کیسے موت کا فرشتہ آتا ہے اور ہلکے سے پوری کی پوری جان نکال لیتا ہے انسان سے. پھر ہم کہتے ہیں اللہ, اچھا یہ بھی ہونا ہے زندگی میں. جی ہاں, یہ بھی زندگی میں ہونا ہے. جیسے ہر چیز کا آغاز ہے ایسے ہر چیز کا خاتمہ بھی ہونے والا ہے, اس کا انجام بھی ہونے والا ہے. اب یہ کیا تھا؟ یہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا. آسمان کیسے ہونے والا ہے, زمین اور پہاڑ اینڈ سو آن, سب چیزوں کا کیا حال ہونے والا ہے. دنیا میں ان چیزوں کے علاوہ کچھ اور بھی بستا ہے. کون؟ ہم انسان. اب انسانوں کا کیا حال ہونے والا ہے؟ وَكُنْتُمْ, اور تم, ازواجن, تم گروپس بن جاؤ گے. کتنے؟ 3, 3 گروپ تمہارے بنا دیے جائیں گے. بتایا نا آپ کو کہ گروپ بنائے جائیں گے. اب یہاں گروپ بنائے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ گروپ کیسے کیسے بنائے جا رہے ہیں. نمبر 1, پہلے گروپ کی بات ہو رہی ہے. فَأَصْحَابُ الْيَمِينَ, پس دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین, کیسے ہوں گے وہ دائیں ہاتھ والے؟ اب آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی. اب یہ ما مینز ایک اچھے سینس میں پوچھا, ایسے نہیں کہ کیا تمہیں کیا پتا کہ وہ کیسے ہیں, نہیں, ایک رش کے بارے میں. جیسے آپ کسی اچھی چیز کو دیکھتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ واو. تو یہ ماں کیا ہے؟ واو, واو کتنے زبردست ہوں گے وہ دائیں ہاتھ والے. اب یہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں, اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی. نمبر 2, دوسرا گروپ, وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ, اور کیا کہنے اس بائیں ہاتھ والوں کے. اب یہ جو ماں ہے یہ بیزاری کے طور پر اور افسوس کے طور پر ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خوشی کی چیز کو آپ کیا دیکھ کے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہونا, واو کہنا. لیکن جب آپ کسی بری چیز کو دیکھتے ہیں آپ سر ہلا, اوہو یہ دیکھو ان کا کیا حال ہونے والا ہے. پھر تیسری کیٹیگری, پہلی کیٹیگری دائیں ہاتھ والے, دوسری کیٹیگری بائیں ہاتھ والے,
اور تیسری کیٹیگری والسابقون، اور آگے بڑھنے والے، السابقون وہی تو ہے آگے بڑھنے والے. اٹ مینس پہلی رو کی بات ہو رہی ہے، آگے بڑھنے والے. اب یہ آگے بڑھنے والے کون ہیں؟ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، المقربون جو قریب ترین ہیں. ٹھیک ہے. اب اتنی سی بات کہہ کے ایک بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے. مقربون تیسری کیٹیگری. کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قریب ہیں. کس کے قریب ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب. دیکھیں جب ہم کسی کے قریب جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قریب جانے سے مراد یہاں محبت کی طرف اشارہ ہے. اگر آپ کو کسی کی محبت حاصل کرنی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. بھلے نہ ہم وہ تھے ہی نہیں، لیکن نہیں، اب اس بندے کا ہمیں دل جیتنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو اس کو پسند ہے ہم وہی پہنے، وہی کھائیں، وہی پلائیں، اور اینڈ سو آن. پوری زندگی اپنی بدل دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری لائف بڑی کیسی جا رہی ہے؟ سیٹ جا رہی ہے. ہم سیٹ ہیں، خوش ہیں، سیٹ ہیں. اور ہم عورتیں اس کو زیادہ اچھے سے ریئلائز کر سکتے ہیں، اسپیشلی جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں اپنے پیرنٹس کے گھر ایک جیسا ہمارا ماحول، سوچ، ہماری زندگی. لیکن جب ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں پھر ہمیں وہاں اپنی جگہ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ چینج. انہی کی طرح وہ جو ان کے وہ کہتے ہیں نا رسم و رواج، کلچر، گھر کا ماحول، انوائرمنٹ، اس سب میں جو بندہ جتنی جلدی اس رنگ میں رنگ جائے اتنا اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیں یہ دنیاوی بات ہے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اولئک المقربون، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے قریب ترین. اب آپ خود اندازہ لگائیں، دنیا کی مثال میں نے آپ کو دی، اسی مثال کو آپ اس طرف لائیں. کیسے؟ کہ مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے تو مجھے کیا کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی رضا کے کام. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو مقربین ویسے ہی بننا، بس ٹھیک ہے بن جائیں، ویسے ہی بن جائیں، ٹھیک ہے. اب اللہ کی رضا کے کام کریں گے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بڑا مشکل ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جنت کا معنی آسان کام نہیں. جنت کے راستے میں بہت مشکلات ہیں، لیکن یہ مشکلات کتنی ہیں؟ جتنی ہماری زندگی ہے. کتنی زندگی ہوگی؟ میکسیمم 100 ایئرس. میں مثال اکثر 100 ایئرس کی دیتی ہوں کہ اگر 100 ایئرس کی زندگی ہے، 100 ایئرس کی محنت، اس کی مشکل، اور اس کے بعد ساری زندگی جو فار ایور کی زندگی ہے، کیونکہ مرنا تو پھر نہیں ہے نا. مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس کے بعد تو مرنا ہے ہی نہیں، چاہے جنتی ہو چاہے جہنمی ہو. پوری زندگی کا آرام اور سکون اگر چاہیے تو یہ چند سال جو ہیں یہ اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں. اور چند سال بھی نہیں بلکہ ایک لمحہ اس کو کہا گیا، کیونکہ قیامت کے روز لوگ ریئلائز کریں گے کہ دنیا میں ہم کتنی دیر تک رہے. جیسے دن کا کچھ حصہ یا شام کا کچھ حصہ، بلنک آف دا آئی میں وہ سب کچھ گزر گیا. ہائے تیاری کیوں نہیں کر کے آئے؟ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے وہی تو ہے اصل میں آگے بڑھنے والے. کیونکہ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں اولئک المقربون جو قریب ترین رہنے والے ہیں اپنے رب کے، اپنی رب کی رضا کے لیے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگانے والے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. کیوں بھاگے اللہ کی طرف؟ تاکہ اللہ کے قریب ترین چلے جائیں. تو جب تک بھاگیں گے نہیں، جب تک ہم یہی دیکھتے رہیں گے کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا، پتہ نہیں کوئی پہل کرے گا تبھی ہم کریں گے، مقربین نہیں بن سکتے. دیکھیں جب ریس لگتی ہے تو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ناک کی سیدھ میں سیدھا دوڑنا ہے مجھے. کیا کرنا ہے؟ کیوں؟ تاکہ سب سے پہلے پہنچ جاؤں، تاکہ میں جیت جاؤں، تاکہ میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں. اور ان کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ فی جنات النعیم، اور ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں سے بھرے ہوئے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ مقربین کی بات ہو رہی ہے. اب مقربین ہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ثلتم، بہت سے ہوں گے، من الاولین، پہلوں میں سے. پہلوں میں سے بہت سے مقربین بنیں گے. کیٹیگریز بنائی گئی نا.
असहाबुल यमीन, असहाबुल शिमाल और मुकर्रबीन। मुकर्रबीन पहलों में से बहुत से होंगे, वक़लीलुन और थोड़े होंगे, मिनल आखिरीन बाद में आने वालों में से। अब ये अव्वलीन कौन है और आखिरीन कौन है, इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ राय बताई जाती है। और उसके मुताबिक एक राय ये है कि वो लोग जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक पैदा हुए, उन सबको अव्वलीन कहा गया। और आखिरीन किनको कहा गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है, क़यामत तक के आने वाले लोग जो हैं वो आखिरीन में आते हैं। एक राय ये है। दूसरी राय क्या बताती है? दूसरी राय ये बताती है कि हर उम्मत में से वो लोग जो पहले ईमान लेकर आए अपने नबी पर, पीछे हम पढ़ चुके हैं ना, अगर आप सब कुछ भूल गए ना हो, कुछ याद है आपको? नबी पे जो लोग ईमान लाए हर उम्मत में से, उनको अव्वलीन कहा गया, और जो बाद में ईमान लाने वाले हैं उनको आखिरीन कहा गया। अब लेकिन ये सब देखते हुए एक हदीस मैं आपको सुना दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों की 120 सफ़ें होंगी। सब समझते हैं क्या होता है? कतारें जी, कतार जो होती है या लाइनें जो हैं या क्यूज जो हैं, वो जन्नतियों की कितनी होंगी? 120, 120। और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है उसके 80 सफ़ जो हैं वो सिर्फ उनके होंगे। सुभान अल्लाह। बाकी कितने बच गए? 40। जो 40 होंगे वो बाकी उम्मतों में से जो ईमान लाने वाले थे वो उनके लोग होंगे। तो अब कौन अव्वलीन है, जिससे क्या पता चलता है? हर उम्मत में से अव्वलीन भी हैं और हर उम्मत में से आखिरीन भी हैं। समझ गए बात को? तो एनीवेज इसमें ये मुख्तलिफ राय पाई जाती है, लेकिन कोई भी गलत नहीं है। और ये भी कंफर्म है कि जन्नतियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की सबसे ज़्यादा तादाद होगी। अल्लाह हमारा नाम भी उनमें लिख दे, आमीन। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है। डिस्क्रिप्शन क्या बताई जा रही है कि ज़ाहिर है उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। और सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन है वो है मुकर्रबीन की। मुकर्रब कौन होता है? अल्लाह के करीब तरीन। थोड़ा सा मैं और इसकी डिटेल आपको बता दूं। हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी मीन्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाता है। क्या फरमाते हैं? कि मेरा बंदा फ़राइज़ पूरे करके मेरे करीब होने की कोशिश करता है। फ़राइज़ समझते हैं ना क्या है? क्या फ़र्ज़ है? जैसे नमाज फ़र्ज़ है जी, रमज़ान के रोज़े, ठीक है ना, सारे रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, रमज़ान के रोज़े, ज़कात अगर आप साहिबे निसाब है, और हज भी, उसकी भी कुछ कंडीशन है, वो सब फ़राइज़ में आता है। अल्लाह की रज़ा की खातिर, मेरी रज़ा की खातिर मेरा बंदा फ़राइज़ को पूरा करता है, लेकिन सिर्फ फ़राइज़ को पूरा करके आराम से नहीं बैठता। मज़ीद अपने रब के करीब होने के लिए, उलाइकल मुक़र्रबून की बात करें, जो मुक़र्रब अगर बनना चाहते हैं आप, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन मेरे मज़ीद करीब होने के लिए फिर वो नवाफिल का एहतिमाम करता है। क्या है नवाफिल? जी, इशराक, नवाफिल। हाँ, फिर रोज़ों में नवाफिल कौन से हैं? जी जी, एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं। इवन सुन्नतें जो हैं वो भी नवाफिल में शुमार होती हैं। उसका एहतिमाम करता है। सिर्फ ज़कात दे के आराम से नहीं बैठता, क्या करता है? मजीद नफली सदकात देता है, मिस्कीन को खाना खिलाता है, यतीम को की हेल्प करता है, हाजतमंद की हेल्प करता है, अपने हर भाई की हेल्प करता है, और फिर हज करता है। इसके अलावा हर बार वो अपने रब के घर की तरफ पलटने की कोशिश करता है, मसाबतल लिन्नास, क्योंकि वो घर ही कैसा है, लोगों के बार बार पलटने की जगह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वो वादा करते हैं कि जब कोई शख्स ऐसा करता है, देखिए एक शख्स इतनी मेहनत कर रहा है तो क्या मेहनत ज़ाया हो जाएगी? बच्चों से कहते हैं ना पढ़ो पढ़ो, क्यों पढ़ो? अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए, अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए। तो अगर आपको बेहतरीन ग्रेड चाहिए, कौन सा ग्रेड चाहिए? मुकर्रबीन वाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। क्या पकड़ता है? हक को पकड़ता है। मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। क्या देखता है? हक को देखता है। मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो हक को सुनता है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जी, मुकर्रबीन में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? नवाफिल का, एक्स्ट्रा का
ایکسٹرا کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے. آپ جو ایکسٹرا کریں گے, جو مقربین ہیں, ان کی جنت کی ڈسکرپشن بتائی جا رہی ہے, ان کی منزل کیا ہوگی, کہاں ہوں گے وہ جب اللہ کے اتنے قریب ہوں گے, تو وہ کہاں ہوں گے؟ اعلیٰ پر, سررن تختوں پر, مودونہ. مودونہ مینز بنے ہوئے. بنے ہوئے مینز جیسے چارپائی نہیں ہوتی, اس کو بنتے ہیں نا, سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخت ہوں گے. کن کے لیے؟ مقربین کے لیے. دیکھیں سب سے پہلے بیٹھنے کا انتظام کیا جا رہا ہے, کیونکہ جب وہ دنیا میں رہا کرتے تھے تو وہ کم کم بیٹھا کرتے تھے, کم کم سویا کرتے تھے. کیوں؟ کیا کر رہے تھے وہ؟ جی, اللہ کی رضا میں دوڑ لگا رہے تھے. مقربین کی صف میں شامل ہونے کے لیے محنتیں کر رہے تھے. اور جب انسان محنت کرتا ہے, دیکھیں جب بچوں کے اسائنمنٹس ڈیو ہوتے ہیں یا بچوں کے ایگزامس قریب ہوتے ہیں, تو وہ کم کم سوتے ہیں, کم کم آرام کرتے ہیں, بلکہ کم کم کھاتے ہیں. ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے بچے کھانا تو کھا لے, اور اس کو کس چیز کی فکر ہے؟ پڑھنے کی فکر ہے, اچھے گریڈ حاصل کرنے کی. تو جو مقربین ہیں وہ بھی دنیا میں ایسی ہی زندگی گزارا کرتے تھے جیسے ایک اسٹوڈنٹ اپنی من چاہی ڈگری کے لیے محنت کرتا ہے. اور ان کی ڈگری کیا تھی؟ مقربین والی ڈگری حاصل کرنی ہے مجھے, فرسٹ کلاس والی, تبھی کچھ بنے گا. ان کے لیے تخت ہیں. کیسے؟ وہ تخت ایسے ہیں جیسے وہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں. صرف سونے کے تار نہیں, حدیث میں اس کی ڈسکرپشن ایسی بتائی جاتی ہے کہ اس میں ہیرے جواہرات بھی جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. متقین, تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے, علیہا, اس پر, متقابلین, آمنے سامنے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی جنتیوں کی بات ہوتی ہے تو وہ کیسے بیٹھتے ہیں؟